بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک آدمی جنگل و بیاباں میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ پرصعوبت سفر کی وجہ سے وہ تھک گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ دور سے ایک عقل مند گھوڑ سوار آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس گھوڑ سوار کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آدمی کو اس سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے نیچے اترنے والا ہی تھا کہ وہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل ہو کر پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑ سوار نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کو اس کے پیٹ سے کس طرح نکالنا چاہیے۔ فوراً اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کو زور زور سے 2-4 گھوسے مارے۔ وہ بھبلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھوڑ سوار نے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کچھ کچے پکے سیب گرے ہوئے تھے۔ گھوڑ سوار نے اسے کہا، یہ سیب کھانا شروع کر دو ورنہ میں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے وہ کچے پکے سیب کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ سیب کھا کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی متلانے لگا۔ پھر اس گھوڑ سوار نے کہا، میرے آگے آگے بھاگو، اگر کہیں دم لیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ مسافر پھر دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے تھک کر سستانے لگا تو گھوڑ سوار نے پھر اسے ایک زوردار گھوسا رسید کیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کس جرم کے عوض سزا دے رہے ہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی پیدائشی دشمنی ہے تو میرا سر کاٹ دو، کم از کم مجھے اس طرح تڑپا تڑپا کر تو نہ مارو۔ کیسی وہ منحوس گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر پڑی۔ اے اللہ کے بندے، نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ ہی میری کوئی اور تقصیر ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو تم مسلمان نظر آ رہے ہو، لیکن ایسا بے جا ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ گھوڑ سوار نے کہا، اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو ناک کی سیدھ میں بھاگ، تھوڑی دیر بعد تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ وہ روتا آہذاری کرتا اسے بد دعائیں دیتا ہوا پھر بھاگنے لگا۔ سیبوں سے معدہ پر تھا، اس طرح بھاگنے سے اس کا دل متلانے لگا۔ وہ بھاگتے بھاگتے منہ کے بل گر پڑا اور قے پر قے کرنے لگا۔ سارا کھایا پیا باہر آ گیا۔ اسی سے وہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو اس پر تکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا وہ ساری تکلیفیں جاتی رہیں۔ پھر وہ بے اختیار اس عقل مند گھوڑ سوار کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر اپنے کہے سنے کی معافی مانگی کہ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ اس گھوڑ سوار نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا دوڑایا اور بھگایا۔ اس گھوڑ سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا۔ مبارک تھی وہ گھڑی کہ تو نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو چکا تھا۔ تیرے سبب سے اللہ تعالی نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ افسوس کہ تو مجھ پر ماؤں جیسی شفقت کر رہا تھا اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اے اللہ کے بندے، اگر مجھے معلوم ہوتا دراصل تو میرا خیر خواہ اور محسن ہے تو میں اپنی زبان سے بیہودہ بکنے کی بجائے تیری تعریف میں رطب اللسان ہوتا۔ تیری خاموشی نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔
نیک وقت تو مجھے حال حقیقت سے آگاہ کرتا تو میں اپنے محسن کو ایسے برے الفاظ سے یاد نہ کرتا۔ سوار نے کہا اگر میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے، اسی وقت دہشت سے تیرا پتا پھٹ جاتا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس وقت نہ تجھے کچے پکے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ قے کا طریقہ سوجھتا۔ غم خوار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دشمن کا حال جو تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہے کھول کر بیان کروں تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پھٹ جائیں اور کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی فکر۔ اس سبق سے ہمیں درس حیات یہ ملتا ہے جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو سختی کرتے ہیں وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، مگر بچہ نادانی اور بے خبری کی وجہ سے اس سختی کو ظلم و ستم اور زیادتی سمجھ کر اپنے مستقبل کی راہوں کو تاریک کر لیتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ ایک پاؤں نکالتا ہے تو دوسرا پھنس جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، کامنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔